منبر نور پہ جلوہ فرما مقتدر سامعین و بزرگان دین و نوجوان ساتھیوں و عزیز بچوں اور باہر سے پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ کو صرف جب میں اشارہ کروں تو کیا بولنا ہے؟ ہمارا نبی۔ کیا بولنا ہے؟ ہمارا نبی۔ جب میں اشارہ کروں تب سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، غم زدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے کسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے کسے ہے اس اونچے میں اونچا۔ تھک گئے ہم لوگ، انرجی پیدا کرنا، آپ کی بیٹری ڈسچارج ہو چکی ہے، عشق رسول کی گرمی سے آپ کو چارج کر رہا ہوں تاکہ آپ مکمل بیداری کے ساتھ ہم سب کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ کی آپ محبت میں اتنا کھو جائیں کہ آپ کا آج دن کا کھونا اور ہماری آخرت کا بیڑا پار ہونا رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ اور سب سے اس قبیل کا معتبر اور مقدس شعر، سب سے مقدس شعر پہنچانے جا رہا ہوں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور جس کے تلوے کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا۔ کتنے تارے کھلے، کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اتنا بڑا اشعار ہے، کل اس کو پڑھتے رہے تو ہمارا نبی کہتے صبح کی فجر ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کا عشق، اس کا ایک تنکا بھی اگر ہمیں مل جائے نا تو ہماری زندگی کا جینے کا مقصد ہمیں مل جائے۔ اس طریقے سے انہوں نے عشق رسول میں غرق ہو کر کے، اب جتنے بھی میں نے اشعار پڑھا ہے سب قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے بیان میں بتاؤں گا۔ طلبے کا ذکر حدیث سے کب اعلیٰ حضرت نے اشعار پڑھا، سب سے اعلیٰ کب کہا، کون دیتا ہے کب کہا، یہ حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام یا تو قرآن کی حدیث کی روشنی میں یا احادیث کریمہ کی روشنی میں ہوا کرتی ہے، لفاظی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے ہم سب کے آقا و داتا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جھوم کر کے بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایک اعلان ہم کر دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میری تقریر شروع ہو جائے گی. جو حضرات ابھی تک باہر ہیں آپ جلد سے جلد جو ہے تشریف لائیں، یا جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے بلکہ رسول تاجدار کی محفل ہے، تو لہٰذا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اس امت محمدیہ کے حق ادا کرنے کے لیے آپ مسجد میں آئے، جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھا تھا اور لب ہل رہے تھے. جب حضرت آمنہ نے غور سے کان سے سنا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. وہ نبی جب پیدا ہوئے تو اپنے گناہگار امت کو یاد کیا اور پوری زندگی رات و دن شب و روز اس امت کی آخرت کو سنوارنے میں روتے رہے. ہمارا فریضہ ہے کہ جب ان کی ولادت کا دن آئے تو ہم ایک رات ان کے لیے کچھ گھنٹے اس کے لیے نہیں دے سکتے ہیں. یہ وہی دے سکتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہے وہی دے سکتا ہے. یہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے، اس کی شب لگ چکی ہے. الحمدللہ آج ہی کی شب گزرنے کے بعد صبح صادق میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ اس خاک کانے کی تھی پر جلوہ گئے ہوئے. سب سے پہلے میں بنیادی کچھ سوالات اس کا جواب آپ کو دے دوں گا، پھر میری تقریر شروع ہوگی تاکہ آپ کو مزہ آئے. بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، یہ میلاد کیا ہے، یہ عید میلاد کیا ہے. عید تو صرف دو ہے، عید اور بقرعید. کی تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں پہلے آپ کے کنفیوژن کو دور کر دیتا ہوں. جب آپ کو مکمل طور کے ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ نہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے تو آپ کو سننے میں بھی بڑا لطف آئے گا. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں نہ منائیں. کیا سوال ہے؟ میلاد ہم منائیں کیوں نہ؟ آپ سوال کریں قرآن سے، کوئی ایویڈنس ہے قرآن میں نہ منانے کی؟ جواب آتا ہے نہیں. احادیث کریمہ میں موجود ہے نہ منانے کی؟ جواب آتا ہے نہیں. کسی کتب میں ہے؟ جواب آتا نہیں. کیا حضور نے منع کیا؟ جواب آتا نہیں. کیا صحابہ نے منع کیا؟ جواب آتا نہیں. کیا کسی ولی کامل نے منع کیا؟ جواب آتا ہے نہیں. تو پھر کیوں نہ منائیں؟ اب ایک چیز سنیں آپ، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ہے کیا؟ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. میں اسلام کی ارکان رکن نہیں پوچھ رہا ہوں، اسلام ہے کیا؟ اسلام کے ارکان تو 5 ہیں، ارکان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسلام ہے کیا؟ جملہ نوٹ کریں آپ. اسلام ہے کیا؟ اسلام 4 چیزوں پر مشتمل ہے. کتنی چیزوں پر؟ 4 چیزوں پر. حضور نے جو فرمایا وہ اسلام ہے، حضور نے جو کیا وہ اسلام ہے، حضور نے جس سے منع فرمایا وہ اسلام ہے، حضور نے جس سے منع نہیں فرمایا وہ بھی اسلام ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ حضور نے جو فرمایا اسلام، جو کیا اسلام، جو منع فرمایا وہ اسلام، جس سے منع نہ فرمایا وہ بھی اسلام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ کا جو نبی ہے وہ بنیادی طور پہ جب وہ آتا ہے وہ ہر جائز کام کو کرانے کے لیے نہیں، ہر ناجائز کام کو روکنے کے لیے آتا ہے. ہر ناجائز کام کو، یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو پوری دنیا میں یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر سمجھ میں آ گیا اللہ کا نبی کس لیے آتا ہے؟ برائیوں سے روکنے کے لیے. کس سے آتا ہے؟ برائیوں سے روکنے کے لیے. اب یہاں پہ میلاد جو مطلب ہے نہ اللہ سے بول ہوئی نہ رسول اللہ سے. اب جو اپنی بات ڈال رہے ہیں خدا اور رسول کے منہ میں سے کو بات ڈال رہے ہیں، کیونکہ نہ معاذ اللہ اللہ سے بولی نہ رسول اللہ سے. تیسرا کوئی شخص بول رہا ہے یہ بدعت یہ حرام ہے تو سمجھ لو اسلام میں وہ اپنی بات ڈال رہا ہے. دیکھیے جو چیزیں بدعت اور حرام تھی، ناجائز تھی، قرآن کریم میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے، بڑے بڑے قرآن اور احادیث میں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے. قرآن میں اور حدیث میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. اور دنیا کا ایک وصول بھی یہ ہے، یہ بنیادی وصول ہے. اگر آپ دنیا کے اعتبار سے کسی ایسی مقام پہ چلے جائیں کہیں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا
नॉट अलाउड है, इधर आ जाओ। बल्कि जहां पे प्रोहिबिटेड एरिया होगा, जहां दाखिला मना होगा, नॉट अलाउड होगा, वहां पे बोर्ड लगा मिलेगा, वहां कहेगा कि नॉट अलाउड है, दाखिला मना है। लेकिन जहां एंट्री है, पहले से दाखिला है, वहां पे बोर्ड नहीं मिलेगा। तो पता क्या चला, जो चीज नाजायज थी, जो चीज हराम थी, कुरान करीम में पहले मना कर दिया गया है ना। कुरान करीम में पहले कह दिया हराम है। अब अगर कोई मिलाद को बिदअत कहे या हराम कहे तो समझ लो इस्लाम के मुंह में अपनी बात डाल रहा है। इस्लाम के मुंह में वो अपनी बात डाल रहा है। तुम्हें किसने बताया? क्या तुम पर वही नाज़िल हुई? बाबे नबूवत तो बंद हो चुकी है, तुम क्यों कहता है कि मिलाद हराम या बिदअत है? अब देखें कुरान की हदीस, कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नबियों का मिलाद कुरान बयान किया। मुझे बोलो कितने लोगों का? कितने अंबिया का? 5। ये अच्छा गांठ बन के याद कर ले आप। 5 अंबिया का, 5 नबी का जिक्र किसने किया? कुरान में मिलाद बयान किया। सबसे पहले हजरत आदम अला नबी के अलैहिस्सलाम का, किसका? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मिलाद कुरान में अल्लाह ने बयान किया। व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। कुरान ने फरिश्तों, अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को मैं पैदा करने वाला हूँ, उसका पुतला तैयार कर रहा हूँ, जब वो आँख खोले तुम सेलिब्रेशन करो, तुम खुशियां मनाओ। किसने कहा? अल्लाह ने फरिश्तों को जमा करके, मैं अपना बंदा, अपना खलीफा, अपना नायब आदम को बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, जब वो आँख खोले सेलिब्रेशन करो, सेलिब्रेट करो, यानी खुशियां मनाओ। कुरान ने कहा। अब पता क्या चला कि जिन्होंने सेलिब्रेशन करा, जिन्होंने मिलाद मनाया हजरत आदम का, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नूरानी करार दिया और सिवाय इब्लीस ने इनकार कर दिया, उसे शैतान करार दिया। तो 50 हजार जिन्होंने मिलाद मनाया वो नूरानी हो गए, जो मिलाद ना मनाया वो शैतान हो गए। अब यहां समझ लो, समझदार के लिए इशारा काफी है। अब आइए सूरे क़सस के 28 इब्तिदाई आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिलाद का जिक्र किया। अब आगे बढ़े हजरत यहया अलैहिस्सलाम का, वो जो यौम युलिद फीह, ऐ यहया तुम्हें मुबारक हो कि तुम जिस दिन पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला सूरे मरियम में हजरत यहया अलैहिस्सलाम के मिलाद का मुबारकबाद भी दे रहा है। अब आगे बढ़े, मेरे आका के मिलाद, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अब आगे बढ़े, हजरत मरियम के बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद का जिक्र किया, सूरह आल इमरान में किया जिक्र। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने 5 अंबिया किराम के मिलाद का जिक्र कुरान करीम में किया। अब आप कहते हैं मिलाद ना माना है, बिदअत है। अच्छा एक चीज और, बिदअत कहते किसे? हर नया काम क्या है? बिदअत है। हर नया काम क्या है? बिदअत है। ये फैन बिदअत है, ये लाइट बिदअत है, ये कालीन बिदअत है, ये गद्दे बिदअत है, ये जितने भी मस्जिद में रंग और ओवर ये कुछ, ये सब बिदअत है। लेकिन कौन सी बिदअत है? बिदअत हसाना, अच्छी बिदअत। कौन सी बिदअत है? बिदअत हसाना, यानी जो अच्छी बिदअत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 20 रकात तरावी करा दिया और कहा बेहतरीन बिदअत है, अच्छी बिदअत है। तो हुजूर के विसाल के बाद जितने भी काम आए वो सब बिदअत है। जैसे कुरान करीम के पारे को जमा करना, हदीस के बाब बनाना और कुरान करीम में ज़बर ज़ेर पेश एराब लगाना, ये सब बिदअत है। लेकिन बिदअत हसना, अच्छी बिदअत है। बिदअत मज़मूमा जो है वो मना है शरीयत में, जैसे किसी अच्छे काम को मिटा देना, ये बिदअत मज़मूमा है। तो अब ये मिलाद अच्छी बिदअत है, इसको मिटाना ये बिदअत मज़मूमा। मिलाद को करना बिदअत हसना, मिटा देना बिदअत मज़मूमा है। तो पता क्या चला, ये मिलाद बिदअत नहीं है। और हर नया काम बिदअत है और हर नया अकीदा बिदअत होता है। हर नया अकीदा बिदअत है, हर नया काम बिदअत नहीं होता। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हमें मिलाद करना चाहिए। मिलाद में है क्या? मैंने जुमा के बयान भी कहा था, मिलाद ये लफ्ज अरबी लफ्ज है, मौलूद असल लफ्ज है। मौलूद से मिलाद बना,
عربی لغت میں میلاد کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ، جنم دن، پیدائش، ہے نا؟ اب میلاد النبی، نبی کی ولادت، پیدائش، تو اس میں نبی کی پیدائش میں ہم جو ہے خوشیاں نہ منائیں تو کس کی خوشیاں منائیں؟ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پھر کہا لقد من اللہ، پھر کہا لقد جاءکم رسول، تمام آیت کو فرمانے کے بعد رب نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے نعمت کے تم خوب چرچے کرو۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جواب دیں آپ لوگ۔ ہمارے نبی کو جب رب نے دنیا میں بھیجا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور کی شکل میں رب نے ہمیں دیا، تو رب نے کہا اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کرو، اسی کا ہم چرچا کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہاں سے میری تقریر شروع ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کے فرزند ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدہ کے شکم انور میں جلوگر ہوئے تو ابھی حضور کے ماں کے شکم میں آئے 3 ماہ گزرے تھے۔ کتنے ماہ؟ 3 ماہ گزرے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت آمنہ سے اجازت لی اور کہا کہ میں پردیس جا رہا ہوں کچھ کاروبار کرنے کے لیے، انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ نے اس زمانے میں فون وغیرہ تو تھا نہیں، بس ایک زبانی جو وقت بتا دیا تھا کہ 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو آؤں گا، تو اسی تاریخ کا اعتماد کرتے ہوئے لوگ انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا تھا جانے کے بعد، اب جس وقت میں حضرت عبداللہ کو آنا تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں آٹا گوندھا روٹی بنائی اور حضرت عبداللہ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے شام کی سورج ڈھل گئی، اس کے بعد ایک شخص جو ہے بھاگتا ہوا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا اور حضرت عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب، اے خاندان قریش کے سردار، آپ کا بیٹا عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے، اتنا سنا کہ نیچے بیٹھ گئے۔ یوں محسوس ہوا کہ ان کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی۔ انہیں اپنی بہو حضرت آمنہ کی یاد آئی کہ حضرت آمنہ کو یہ بات کیسے بتائی جائے، اسے کیسے کہا جائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے قابو پا کر کے خانہ کعبہ کے باہر تشریف لے گئے۔ ہمت پاؤں میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی بہو سے بات جا کر کے بتائیں کہ کیسے بتائیں کہ آمنہ کو کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نامدار کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد کمرے کے اندر داخل ہوا، نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت آمنہ کی نظر پڑی تو کہنے لگے ابا جان یہ بتائیں آپ کو تھکے ہوئے معلوم ہوتے، کیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ حضرت آمنہ پریشان کہ ابا جان یہ بتائیں معاملہ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹی آمنہ، تم جس عبداللہ کے انتظار کر رہے ہو اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ جس عبداللہ کے تم انتظار میں اب کبھی نہیں آئے گا کیونکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنا حضرت آمنہ کی چیخ نکل گئی، زمین پہ بیٹھ گئے۔ اب حضرت عبداللہ کے وصال ہونے کے بعد حضرت آمنہ حضور کی والدہ شب و روز رات و دن آنسو بہاتے ہوتے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا کریم ابھی ہماری زندگی کے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ تو نے میرے عبداللہ کو چھین لیا ہے۔ ہر وقت حضرت آمنہ روتی اور دعا کرتی کہ پروردگار تو نے حضرت عبداللہ کی امانت میری جو شکم میں دیا ہے، ابھی وہ بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اور اس کے آنے سے پہلے تو نے یتیم کر دیا۔ لیکن حضرت آمنہ کو غیب سے آوازیں آتی تھی آمنہ گھبرانے کی بات نہیں، تم جسے یتیم کہتے ہو یتیم نہیں، پوری یتیموں کا سہارا بن کے آنے والے۔ حضرت عبداللہ کے گزرنے کے بعد حضرت آمنہ رات و دن آنسو بہاتی،
اور یہ درد حضرت عبد المطلب سے دیکھا نہیں جاتا. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے, مولا کریم تو آمنہ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرنا جو ان کا سہارا بنے. خانہ کعبہ سے آواز آئی, عبد المطلب گھبرانے کی بات نہیں, میں آمنہ کے شکم میں ایسا بچہ پیدا کروں گا وہ صرف آمنہ کا سہارا نہیں, پوری کائنات کا سہارا بن کے آئے گا, پوری کائنات کا سہارا بن کے آئے گا. اب کچھ لمحہ گزرے, پورے عرب کی عورتیں اور مرد و زن میں یہ بات ہونے لگی کہ عبد المطلب کی بہو اور عبداللہ کی بیوی ابھی کچھ ہی عرصہ گزرے ان کے شوہر کے انتقال کا, لیکن یہ کیسی خاتون ہے جو خوشبو لگانا شروع کر دی. اب عرب کا دستور تھا جس کا شوہر انتقال کر جائے 1 سال تک 100 مناتی اور کبھی خوشبو وغیرہ نہیں لگاتی تھی. اب یہ پورے مکے میں بات ہونے لگی, لیکن حضرت عبد المطلب خاندان قریش کے سردار تھے, سردار کے سامنے کس کی ہمت ہو بات کرے. لیکن جب بات زیادہ ہونے لگی تو مکے کے کچھ لوگ خانہ کعبہ میں آئے اور کہا, اے عبد المطلب خاندان قریش کے سردار, میری اتنی جرأت تو نہیں کہ میں آپ کے سامنے میں لب کشائی کروں, لیکن بات آ گئی تو آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں. پورے مکے کی عورتیں آپس میں بات کر رہی ہے کہ آپ کی جو بہو ہے وہ عبداللہ کے 100 نہیں مناتی, تمہارے بیٹے کو یاد نہیں کرتی, وہ بھول گئی ہے. بولے کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کی بہو خوشبو لگاتی ہے. حضرت عبد المطلب کی آنکھ سرخ ہو گئے, نگاہیں نیچے جھک گئی, لیکن کہتے تو کیا کہتے, آخرکار ان لوگوں کو جانے دیا. حضرت عبد المطلب جلال کے ساتھ جب حضرت آمنہ کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے, حضرت آمنہ نے کہا, ابا حضور خیریت سے تو ہیں؟ حضرت عبد المطلب اپنی بیوی, میرے جو حضور کی دادی تھی اس کا بھی نام حضرت فاطمہ ہے, حضرت عبد المطلب اپنی بیوی فاطمہ کو لیا اور کہا چلو آمنہ کے کمرے میں. حضرت آمنہ جب کے کمرے میں جب حضرت عبد المطلب آئے تو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر کے حضرت آمنہ کھڑی ہو گئی. یہ دیکھیں حضور کی والدہ اپنے سسر کے آنے سے ان کے استقبال کے لیے, اس کو ادب و احترام کے لیے کھڑی ہو گئی. آج کل کی بہو ایسا کرتی ہے؟ نہ آج کی بہو ایسا ہے نہ سسر ایسا ہے, نہ زمانے میں آمنہ جیسا بہو ہے نہ عبداللہ جیسا سسر ہے. جب حضرت عبد المطلب گھر میں داخل ہوئی, حضرت آمنہ جو ہے کھڑے ہو گئے. حضرت عبد المطلب نے کہا, بیٹی ایک بات تو بتا, کیا تو نے میرے بیٹے عبداللہ کا سور منانا چھوڑ دیا؟ حضرت آمنہ کی چیخ نکلی اور کہا کہ دلتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو جیسا کوئی. کہنے لگا, ابا حضور یہ کیسی بات ہے؟ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ گیا ہے یہاں سے, تب سے شب و روز میں آنسوؤں میں گزار رہی ہوں. تو بیٹی ایک بات بتا, اگر تو عبداللہ کا سور مناتی ہے تو پھر خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا کہ ابا حضور ایک بات راز بند کر کے میرے سینے میں دفن دو, لیکن جب یہ راز فاش ہو چکا ہے تو میں بتا دوں, میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں, بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میری شکم میں جلوگر ہوا ہے, تب سے میں جس راستے سے گزرتی ہوں وہ راستہ پورا من اٹھتا. اور ابا حضور اتنا ہی نہیں, یہ تکیہ لیجیے, اس تکیے میں نے اپنے سر رکھ کر کے سوتی ہوں, ذرا اس تکیے کو سون گے. حضرت عبد المطلب نے اس تکیے کو سونگا تو مشک و عنبر سے زیادہ اس تکیے سے خوشبو آ رہی تھی. حضرت آمنہ نے اپنا دوپٹہ پیش کیا, ابا حضور اسے بھی سون گے, مجھے پسینہ آیا تھا, میں نے ایک بار پسینہ پوچھا تھا, کئی دن سے اسے دھل رہی ہوں, لیکن اس کی خوشبو کم ہونے کے بجائے پھیلتی جا رہی ہے. اب حضرت عبداللہ خوش ہو گئے, عبد المطلب خوش ہو گئے اور کہا کہ ابا جان, بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی, بہت ساری ایسی راز ہے میں آپ کو نہیں بتایا, کیونکہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں, آپ کو خانہ کعبہ کے دیکھ ریکھ کرنا رہتا ہے. گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس گھر کا اصول رہا ہے, کوئی بھی آئے تو بن مانگے اسے بھیجتے نہیں ہے. کسی کو پانی کی ضرورت تو پانی پیش کر دیا جاتا ہے, کسی کو کھانے کی عادت ہو تو کھانا پیش کر دیا جاتا ہے. جب
پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں مشکیزہ لے کر کے باہر کنویں میں پانی لے جانے جاتی ہوں. اور کہا ابا حضور جب میں پانی لے جانے کے لیے جاتی ہوں تو راستے میں جو پتھری زمین ہے اس زمین پہ اگر میرا قدم پڑ جاتا ہے تو وہ پتھری زمین موم بن جاتا ہے. بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی. ابا حضور مکے کی تمام عورتیں جب کنویں میں پانی لینے کے لیے آتی ہے تو وہ رسی اور بالٹی کو کنویں میں ڈال کر کے پانی کھینچ کے نکال کر کے پانی حاصل کرتی ہے. لیکن میں جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کے کنارے کھڑی ہو جاتی ہوں, کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے, میں بڑی آسانی سے پانی بھر لیتی ہوں. اور اتنا ہی نہیں, مکے کی تمام عورتیں کہتی ہیں اے آمینہ تم تھوڑی دیر تک کھڑی رہو, جب تک کہ مکے کی تمام عورتیں پانی حاصل نہ کر لے تب تک تم یہاں سے مت ہٹو. تمام مکے کی عورتیں پانی حاصل کر لیتی ہے, پھر میں وہاں سے ہٹتی ہوں, پھر پانی خود بخود نیچے کنارے میں چلا جاتا ہے. حضرت آمنہ کی شکم میں ابھی نبی آئے نہیں, نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے, لیکن معجزہ پہلے دکھائے جا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, حضرت آمنہ نے کہا ابا حضور حضرت عبد المطلب کی عشق بڑھتا جا رہا ہے, بیٹی اور کچھ ہے. حضرت آمنہ نے کہا ہاں, جب میں پانی لے کر کے واپس گھر کو آتی ہوں تو چرندے پرندے پتھر کنکر جھاڑ سے ایک آواز آتی ہے. بولے بیٹی کون سی آواز؟ بولے آواز میں بڑی مٹھاس ہے. بولے کون سی آواز؟ حضور کی ماں فرماتی ہے آواز آتی ہے الصلاۃ السلام علیک یا ام رسول اللہ, اے رسول اللہ کی امی تمہیں مبارک ہو, تمہارے آنے والے بچے کو بھی مبارک ہو. ہم سلام پڑھتے ہیں, تم کہتے ہو بریلی کے امام احمد رضا نے تمہیں سکھایا ہے, ان پتھروں سے سوال کرو اسے کس بریلی کے احمد رضا نے سلام پڑھنا سکھایا تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ, اے رسول اللہ کی امی آپ پر بھی سلام ہو اور آپ کے آنے والے بچے پر بھی سلام ہو. یہ معجزے حضور ابھی آئے نہیں ہیں, تب یہ معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. اب حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت باصعب قریب آ گیا, آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن کا انتظار تھا, وہ شب بھی آ گئے. جب انتظار ہونے لگا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس دن سب سے زیادہ مجھے عبداللہ کی یاد آئی. اس دن میرے گھر کے چراغ میں تیل ختم ہو گیا تھا. میں پریشان تھا کہ کاش اگر آج عبداللہ ہوتے تو دو چار داغیاں بھی موجود ہوتی اور گھر کا چراغ بھی روشن ہوتا. حضرت آمنہ فرماتی ابھی میں اتنا سوچ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آیا, وہ آنسو زمین پہ گرنا تھا. فشق الجدار, میرے گھر کے دروازے میرے گھر کی دیوار پھٹ گیا. فدخل ثلاث النساء, یعنی 3 عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی. کون فرماتے ہیں؟ حضور کی والدہ. 3 عورتیں داخل ہوئیں اور ان عورتوں کی جو قد لمبائی تھی کھجور کی درخت کی طرح, اور اتنا حسین و جمیل خوبصورت خاتون. حضرت آمنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ بیویو, میں نے تمہیں دنیا میں تو کبھی نہیں دیکھا, تم کہاں سے آئی ہو, کس محلے سے آئی ہو؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا میں حضرت حوا. ایک نے کہا میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں. ایک نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. اب ایک روایت میں ہے کہ تیسری عورت کہنے لگی میں جنت کی حور ہوں. اب حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے ماتھے پہ پسینہ آیا تو پیچھے کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلی, اس میں سے ایک جنت کی حور آئی اور مجھے ایک پیالی میں دودھ پیش کیا گیا. یعنی مشروب تھا پینے کی چیز. جب میں نے دیکھا تو وہ دودھ تھا, وہ جو ہے اتنا سفید تھا اور اتنا ٹھنڈا تھا, اتنا میٹھا تھا, اتنا خوشبودار تھا. جب میں نے اسے پیا تو خرج منی نور, مجھ سے نور نکلا. حضرت آمنہ کیا فرماتی ہے؟ جب میں نے اسے پیا تو خرج منی نور اضاء له قصور الشام, مجھ سے نور نکلا جس سے میں نے شام کے چرواہے میں جنگل میں جتنی بکریاں چر رہی تھی ان کے گلے میں جو رسہ پڑا ہوا تھا میں نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے وہ تمام بکریوں کے گلے کے رسے کو دیکھ لیا. کون فرما رہی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے. اب کہاں؟ مکے میں ہے. ملک شام کتنی دور ہے؟
یہاں سے ملک شام کی مسافت کتنی دور ہے؟ حضرت آمنہ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے جو نور ظاہر ہوا ملک شام کے تمام محلات کو روشن دیکھ لیے. یہ حضور کی والدہ فرماتی ہے. اب حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بہت قریب آیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے چاند اور ستارے میرے گھر میں جھکے آ رہے ہیں. کہاں رہے؟ جھکے چلے آ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا کہیں گر نہ جائے, ایسا لگتا تھا کہیں گر نہ جائے. اعلیٰ حضرت نے جب اس منظر کو دیکھا تو کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. چاند تارا بھی حضور کا صدقہ لینے حضور کے آنگن میں آ گئے. اب اتنا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بلایا اور جبرائیل کو سب کا سپہ سالار بنایا اور کہا جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, 4 فرشتے جو ہیں ان کو بلایا. جبرائیل 1,00,000 فرشتوں کی جماعت کو لے لو, میکائیل 1,00,000 فرشتوں کی جماعت لے لو, اسرائیل 1,00,000 فرشتوں کی جماعت لے لو. 4 فرشتوں میں 3 فرشتے 1,00,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر. اب حضرت اسرائیل نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسرائیل تم کیوں نہیں آتے؟ حضرت اسرائیل نے کہا پروردگار رب جلیل, میری ڈیوٹی آپ نے اتنی سخت لگائی ہے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں. بولے کیا؟ بولے آج بھی مجھے کتنے ماؤں کی بیٹوں کو گود کو اجاڑنا ہے, آج بھی کتنے سہاگ کو اجاڑنا ہے, کتنے ماں کے بیٹوں کو چھیننا ہے. میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے. موت کی جو ڈیوٹی ہے جان نکالنے کی, نہ جانے آج بھی کتنے لوگوں کی فہرست میں نام ہے جن کی روح مجھے قبض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسرائیل آج میرا محبوب آنے والا ہے. اسرائیل آج میرا محبوب آنے والا ہے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا محبوب دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں کوئی ماں اپنے بچے کی میت پہ نہ روئے, کوئی بیوی اپنے شوہر کے میت پہ نہ روئے, کوئی باپ اپنے بیٹے کی موت پہ نہ روئے اور کوئی بیٹا اپنے باپ کی موت پہ نہ روئے. یعنی آج میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ منشا ہے جب میرا آقا اس دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں سب خوشیاں منائے, کسی کے آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ نہیں آنا چاہیے. کہنے لگا اسرائیل سنو, میں نے آج حضور کے صدقے میں تمہاری ڈیوٹی کی چھٹی کر دی ہے. تم بھی 1,00,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے حضور کے آنگن میں چلے جاؤ اور جتنے بھی مرنے والے تھے میں نے حضور کے صدقے میں سب کی زندگی کو میں نے بخش دی, سب کی زندگی طویل کر دی. حضور کے آنے سے تم کہتے کچھ نہیں ہوتا, دیکھو یہ ہو رہا ہے. اب وہ تمام فرشتے 1,00,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے آنگن میں آ گئے. اب فرشتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اکیلے جانا ہے یا جلوس کی شکل میں جانا ہے؟ آج کہتے ہیں نا جلوس کیوں نکالتے ہو, کہاں پہ لکھا ہے جلوس؟ جھنڈا کہاں پہ ہے؟ جھنڈا بھی ہر جگہ ہے, جلوس بھی ہر جگہ ہے. آئیے حدیث کی روشنی میں ثابت کرتا ہوں. میں ادھر ادھر کی کتاب سے, جھنڈا ہر جگہ موجود ہے میرے بھائی, ہر جگہ جھنڈا نہیں ہے. قیامت میں بھی جھنڈا ہوں گے, لواء الحمد کا جھنڈا. اللہ کے نبی فرماتے بخاری شریف کی حدیث ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش میں ہوں گے, ان کے دائیں طرف کرسی ہوگا, وہاں پہ رب حکم فرمائے گا میرا محبوب اس میں بیٹھ جاؤ, جلوہ کھڑا ہو جاؤ. میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے گا جس کا نام ہوگا لواء الحمد. اس جھنڈے کے تلے پوری کائنات کے مسلمان موجود ہوگا اور جو جو اس جھنڈے کے نیچے موجود ہوگا رب تبارک و تعالی ان سب کو بخش دے گا. تم کہتے ہو جھنڈے کہاں لگائیں, جھنڈے کہاں لگانا چاہیے؟ اب حضرت آمنہ فرماتی ہے جھنڈے لگائے گئے. کتنے جھنڈے لگے؟ 3 جھنڈے لگے. دیکھو ماشاءاللہ یہ بچے بڑا سمجھدار ہے, اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر دے. 3 جھنڈے لگائے گئے. کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے. سب سے پہلا جھنڈا کہاں لگا؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ. دوسرا حضرت آمنہ کے گھر پہ. تیسرا مجھے آواز بیت اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کو سلامت رکھے. مجھے آواز میں آمین بولیے. 3 جھنڈے لگائے گئے حضرت آمنہ کے گھر پہ. اب جھنڈے لگانا
14वीं सदी का मुल्ला की सुन्नत नहीं, जो है तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल की सुन्नत है। झंडा लगाना किसकी सुन्नत? हजरत जिब्राइल। ये कौन है? फरिश्ते हैं और तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। हम जो झंडा लगा रहे हैं हम हजरत जिब्राइल की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। तो तमाम फरिश्ते हजरत आमिना के आंगन में आ गए। अब जब मेरे नबी की विलादत हुई, जब मेरे नबी की विलादत हुई, हजरत आमिना फरमाती, हर माँ को ये मंशा और तमन्ना रहती है कि मैं अपने बच्चे को एक झलक एक नजर देखूं। हर माँ जब अपने बच्चे को जन्म दे देती है, वो चाहता है चाहे काला हो, चाहे सुरमई हो, चाहे गोरा हो, कैसा भी हो, बच्चा तो बच्चा है। हजरत आमिना फरमाती है, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म देने के बाद मैंने देखा कि लाओ मैं अपने बच्चे को जरा देख तो लूं। हजरत आमिना फरमाती, जब मेरी पहली नजर मेरे बच्चे की आंख पर पड़ी तो काना मकहूलन, मैंने क्या देखा कि मेरे बेटे मोहम्मद की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। फिर कहा, जब मेरी नजर मेरे बच्चे के सर पे पड़ी तो क्या देखा कि मेरे आका के बालों में तेल लगा हुआ है। फिर देखा कि मेरे बच्चे, मेरे आमिना ने देखा, उनकी नजर जब हुजूर की जो है नाभ में पड़ी तो क्या देखा कि मेरे बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाभ कटे हुए हैं। फिर देखा कि मैं अपने बेटे को जरा और गौर से देखूं तो क्या देखा कि मेरे बेटे जब पैदा हुए तो गुस्ल करके पैदा हुए थे। जब फिर हजरत आमिना ने नजर देखी तो क्या देखते हैं, काना मुअत्तरन, मेरे बेटे के पैदा होने के बाद इतनी खुशबू फैली कि पूरा मक्का खुशबू से महक उठा। और काना साजिदा, पैदा होते ही सबसे पहले अपने सर मुबारक को सजदे में रखा। कहाँ रखा? सजदे में रखा। और मेरे हुजूर की वालिदा फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद ने सर को सजदे में रखा, लब हिल रहे थे। जरा ऊंची, क्या हिल रहे थे? लब हिल रहे थे। इस लब हिलने को सरकार आला हजरत ने कहा, पतली पतली गुले कुल्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हजरत आमिना फरमाती है, मेरे बेटे मोहम्मद जब पैदा हुए लब हिल रहे थे, मैंने कान लगा के सुना तो आवाज आई, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। तुम कहते हो नबी 40 साल के बाद बने थे। अबे बकलोल, नबी पैदा होने से पहले नबी होता है। 40 साल के बाद अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया था। क्या किया था? ऐलान किया था। नबी नहीं बने थे। अरे जो नबी होता है वो पैदा होती है, पैदा होने के बाद नबी होता। रब तबारक व तआला पैदा होने से पहले नबूवत का मोहर हर नबी को दे दिया जाता है। तो रब तबारक व तआला मेरे नबी को उस वक्त नबी बनाया था जब लौह कलम अर्श कुर्सी जमीन आसमान चांद सितारे जिन तो इंसान किसी का वजूद ना था, तब मेरे नबी के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा फरमाया था। उस वक्त मेरे नबी नबी थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। अब कब विलादत हुई? सुबह शादी। अब एक सवाल पैदा होता है कि मेरे नबी रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं पैदा हुए, या दिन के मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं पैदा हुए? उसकी वजह क्या आई? मौलवी बयान करते हैं, अगर रात के पूरे हिस्से में अगर पैदा होता तो रात दिन को चैलेंज करती, ऐ दिन तेरी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। अगर दिन के मुकम्मल उजाले में आता तो दिन रात को चैलेंज करता, ऐ रात तेरी कोई मिसाल नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझ में तशरीफ लाए। इसीलिए रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसे वक्त में भेजा कि रात के जाते जाते हुजूर का दीदार कर ले और सुबह का आते आते हुजूर का दीदार कर। जिस सुहानी घड़ी चमका तैगा का चांद, उस दिन अफरोज सआद पे रात का सलाम। उस वक्त मेरे नबी इस खाकताने की थी पर जलवागर हुए। अब मेरे नबी की पैदाइश हो चुकी। अब पैदा होने के बाद पूरे मक्के में खुशबू फैली। अब जब सुबह सुबह हुई तो जितने भी मक्के के लोग सुबह उठे, सब मक्के के लोग आपस में बातों करने लगे, पता नहीं आज क्या हो गया है, आज का मौसम बड़ा सुहाना है। जब वहां के लोग देखते हैं कि मक्के के वो झाड़, वो दरख्त जो सूख गए थे, जिसके पत्ते झड़ गए थे, उस दरख्त में अचानक हरियाली आ जाती है। मक्के में जिस घरों में गाय और बकरियां रहती थी, उन जिनके तन खुश्क हो गए थे दूध से, तमाम
وہ دودھ سے بھر گئے. یعنی مکے میں بات ہونے لگی آج کا موسم بڑا اچھا ہے. دھیرے دھیرے بات پھیلتی گئی کہ عبداللہ کے گھر میں ایک پوتا پیدا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب جب خانہ کعبہ میں جمع کر ہوئی, پورے مکے میں آواز ہونے لگی کہ حضرت آمنہ کی شکم ایک بچہ پیدا ہے. اتنا خوبصورت بچہ, اس کی خوبصورتی کا چرچا پورے مکے میں ہونے لگی. سب لوگ بات کر رہے تھے. کوئی یہ کہہ رہا تھا میرا باپ رات میں بیمار تھا, اچانک صبح ہوتی بلا دوا کے وہ صحیح ہو گیا. میری ڈائری میری اونٹ میں بیمار تھی, لیکن صبح ہوتے ہوئے بنا دوا کے میری اونٹ اچھی ہو گئی. میری اونٹ جو ہے نہیں وہ کمزور تھی, صبح ہوتے ہوتے وہ تندرست و توانا ہو گئی. اس طریقے سے بات ہونے لگی. جب بات ہونے کے بعد جب پورے مکے میں خبر پھیل گئی کہ عبد المطلب کا پوتا جو پیدا ہوا ہے بڑا بابرکت اور معتبر بچہ ہے, خوبصورت بچہ ہے, سب نے یہ تمنا کی اے عبد المطلب ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پوتے کو. حضرت عبد المطلب گھر گئے, اپنے پوتے محمد کو لیا اور لے کر کے جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو پورے جب خانہ کعبہ کے اندر جا رہے تھے حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے. حضرت عبد المطلب یہ دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ پورا جھکا چلا آ رہا ہے. یعنی حضور خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کے طرف جھکا چلا آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب پریشان, یاد نہیں کیا ہوا ہے, ابھی میں خانہ کعبہ کی تعمیر تھا, اتنا بجٹ نہیں مال غنیمت میں دوبارہ تعمیر کرائی جائے, لیکن یہ جھکا کیوں چلا آ رہا ہے. جب غور سے دیکھا تو کہا ہے مکے والوں کعبہ ایسے جھکا نہیں آ رہا ہے, بلکہ میرے پوتا جو ہے محمد رسول اللہ ان کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جھکا آ رہا ہے. گویا کہ کعبہ تو بھی ناز ہے کہ بتوں سے پاک کرنے والا محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں. اب حضرت عبد المطلب نے سب کی زیارت کرائی. پورے مکے میں حضور کی خوشبو کے اور خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے. اب چرچے ہوتا ہی ہوتا رہے گا, لیکن عرب کا ایک دستور تھا. عرب کے 12 ہاتھی پاری کے پاس ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنو سعد. اس قبیلے کے جو لوگ تھے وہ غریب تھے. وہ قحط سالی کی وجہ سے کئی دن تک وہ لوگ فاقے پہ گزارا کرتے تھے. لیکن جس سال میرے آقا جلوہ گر ہوئے تو اس سال 12 عورتوں نے یہ قافلہ تیار کیا اور کہا کہ چلو مکہ جائیں گے اور وہاں کے رئیس اور مالدار کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کو لا کر کے انہیں دودھ پلائیں گے, ان کی خدمت کریں گے, اس کی عوض میں ہمیں مال مل جائے گا. تو ان 12 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہے, حضور کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ جس کے مقدر کا ستارہ چمک چکا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ سے جب وہ عورتیں کہنے لگی چلو آپ بھی, حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں کئی دنوں سے پانی پر گزار کر رہی ہوں, لیکن میں جاؤں گی کیسے, میری جو اونٹنی ہے وہ نہیں, وہ کمزور ہو چکی ہے, اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو ہے میں اس کو لے چلوں. لیکن ان لوگوں نے ضد کیا کہ چلو تمہیں چلنا ہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب ادھر سے نکل پڑی تو ان کی تمام سہیلیاں سب پہلے مکے میں آ کر کے مکے کے بڑے بڑے مالدار کے بچوں کو حاصل کر چکی. سب سے آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تھکار کر کے جب مکے میں آئی, جس گھر میں بھی جاتی تو پتہ چلتا دائیاں پہلے بچے حاصل کر چکی ہیں, دائیاں پہلے بچے حاصل کر چکی ہیں. جب آخرکار کسی گھر کو اسے بچہ نہ ملا تو ان کی سہیلیاں کہنے لگے اے حلیمہ کیا تمہیں بچہ ملا؟ کہنے لگا نہیں ملا. کہنے لگا دیکھو وہ سامنے جو حویلی دکھ رہی ہے وہ عبد المطلب خاندان قریش کی حویلی ہے, اس گھر میں ایک بچہ ہے تو در یتیم لیکن بڑا خوبصورت بچہ ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہاں میں نے بھی سنا سب گھروں میں کہ بڑا مبارک اور خوبصورت بچہ ہے, لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جب اس گھر کے اندر تشریف لے گئی حضرت آمنہ سے کہنے لگی بہن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کو میں لے کر کے ان کی خدمت کروں, اسے دودھ پلاؤں اور اس کے عوض میں جو بھی آپ مجھے دینا چاہتے ہیں دے دیں گے. یہ جملہ سنا حضرت آمنہ حضور کی والدہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگی. کہنے لگی بہن تم رو کیوں رہی ہو؟ حضرت آمنہ نے کہا بہن تو جس مال کی عوض میں یہاں آیا ہے میں اتنا تمہیں نہیں دے سکتا, کیونکہ میرا شوہر ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا بہن آپ کچھ دو یا نہ دو, میں آپ کے بیٹے کی جتنی تعریف سنی ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا مجھے مل جائے, میں اس کی خدمت کر لوں. یہ بتائیں کہ شہزادہ علی وقار گرامی ہے کہاں پہ, ذرا بتائیں تو
میرے آقا اس وقت پلے پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم اقدس میں ایک لال رنگ کی چادر شریف ڈلی ہوئی تھی. جب آپ گئے جو بھی پردہ ہٹایا میرے نبی نیند کے عالم میں لب ہلا کے مسکرانے لگے. جب سوتا ہوا بچہ مسکرائے تو کتنا اچھا لگتا ہے. یہ ہمارے آپ کے گھر کا بچہ وہ تو محمد رسول اللہ ہے. جب وہ مسکرائے تو کنیا کھلتی ہے. جب حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگے کہ میں تمام دائیوں کے بعد آئی ہوں, تو میرے آقا گویا مسکرا کے کہنے لگے اے حلیمہ تو اگر ساری دائیوں کے بعد آیا ہے تو میں بھی تمام نبیوں کا سردار بن کر کے آیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کو لیا, بوسہ دیا, آنکھیں چندیا کر کی. اتنا خوبصورت بچہ آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں, اتنا خوبصورت بچہ. حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو گود میں لے کر کے سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے دائیں پستان کو دودھ پلانے کے لیے پیش کیا. اب ذرا غور سے دیکھیں نبی کا عدل و انصاف. حضرت حلیمہ سعدیہ نے دائیں پستان پیش کیا, میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا. جب دائیں پستان پیش کیا تو میرے آقا نے اپنے ہونٹ ہٹا لیے. پھر دائیں پیش کیا, حضور نے نوش فرمایا. بایاں پیش کیا, حضور نے انکار کر دیا. حضرت حلیمہ سمجھ گئے کیونکہ اس وقت حضرت حلیمہ 2 بچوں کو دودھ پلاتی تھی. ایک ان کا بیٹا عبداللہ, ایک محمد. اور بائیں پستان میں دودھ زیادہ ہوا کرتا ہے تو جس پستان میں دودھ زیادہ تھا اللہ کے نبی نے اس پستان کو نوش نہ فرمایا, اور جس میں کم دودھ تھا اس کو نوش فرمایا. گویا کہ میرے آقا بچپن ہی سے پوری دنیا کو عدل انصاف کر رہے ہیں کہ جو بھائی ہے اس کا حق کبھی نہیں مارا جاتا. میرے آقا کا رضائی بھائی ہے لیکن بچپن ہی میں اللہ کے نبی جو ہے دائیں پستان کا دودھ پیتے ہیں, بائیں کا ترک کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اب حضرت حلیمہ سعدیہ اور فرحتہ شیدا ہو گئی. کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد حضرت آمنہ سے اجازت طلب کی, اے بہن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے قبیلے چلوں. حضرت آمنہ نے کہا کہ دیکھو حلیمہ سعدیہ نے کچھ باتیں تمہیں عرض کر دی, تو سن لے. میرا جو یہ بچہ ہے عام بچہ نہیں ہے. جس طریقے سے ماؤں کو بچے کی پیدائش ہونے میں کتنی تکلیفیں ہوا کرتی ہے, لیکن مجھے کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں ہوئی. میرے بچے کا تم خیال رکھنا. حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کر کے حضرت آمنہ سے اجازت لے کر کے جب اپنا وادی جو ہے سعدی کی طرف نکل پڑے. اللہ اکبر, ان کی تمام سہیلیاں 3 دن پہلے مکے سے روانہ ہو چکی تھی. کتنے دن پہلے؟ 3 دن پہلے روانہ ہو چکی تھی. جب وہ لوگ روانہ ہو چکی, وہ لوگ آگے بڑھ چکی تھی, لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ 3 دن کے بعد میرے آقا کو لے کر کے جب نکل پڑی تو چلتے چلتے راستے میں میرے آقا کی جو اونٹنی تھی جس پر آپ سوار تھے وہ آگے نکل گئی, باقی تمام اونٹنیاں پیچھے. مکے کی تمام عورتیں کہنے لگے اے حلیمہ کیا تو نے مکے میں سواری بدل لی ہے, کیا تو نے مکے میں سواری بدل لی ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا سواری تو نہیں بدلی, البتہ سوار بدل گیا ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ جو برکت ہے یہ دیکھ رہے ہیں قسم خدا کی اس بچے کی وجہ سے ہے. کہنے لگے اے حلیمہ یہ تمہاری اونٹنی آتے وقت چل بھی نہیں سکتی تھی, اس میں ہمت کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر. تو حضرت حلیمہ فرماتی اس برکت, اس بچے کی برکت سے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے میں پہنچی اس کا واقعہ ملاحظہ فرمائے. حضرت حلیمہ سعدیہ آگے آگے ہیں, باقی تمام اونٹنیاں پیچھے پیچھے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب گزر رہے تھے حضور کو اونٹ پہ لے کر کے تو راستے میں جتنے بھی جنگل جھاڑ درخت آتے تھے اپنے آپ راستہ دے رہے تھے حضور کی اونٹنی کو, اور حضور کی اونٹنی چلی جا رہی تھی. اگر راستے میں کوئی شیر ہے تو سائڈ ہو جا رہا ہے, کوئی بکری ہے تو الگ ہے, کوئی جھاڑ ہے تو الگ ہو جا رہا ہے. اور جس راستے سے گزر رہے تھے اس راستے کے گھاس پھوس اور جتنے بھی درخت جھاڑ تھے سب ہرے بھرے ہوتے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے بنو سعد میں پہنچ گئے, بنو سعد پہنچنے کے بعد جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بہت ساری بکریاں تھیں جس میں سے آدھے درجن سے زیادہ بکریاں جس کے تن کے دودھ خشک ہو چکے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ جب ایک نظر دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی تمام بکریوں کے دودھ کے تن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے اپنے شوہر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ دودھ نکال لے آؤ.
حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند ان کے شوہر جب دودھ نکالنے کے لیے گئے بکریوں کے، تو اس کے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گیا، سب برتن دودھ سے بھر گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، قبیلہ بنو سعد میں جتنی بکریاں تھیں سب بکریوں کے تر دودھ سے بھر گئے تھے۔ اب پورے قبیلہ بنو سعد میں حضور کے معجزے ظاہر ہونے لگے، سب کہنے لگے اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک بچے کو لے کر کے آئی، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا جو ہے مبارک بچہ ہے، بڑا معتبر بچہ ہے۔ حضور کے چرچے ہونے لگے، لوگ در جوق آنے لگے حضرت حلیمہ کے گھر میں حضور کے دیدار کے لیے آتے جاتے۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو لوگ آتے اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتے اے حلیمہ تو نے جو برکت والا بچہ لے کر کے آئے، ذرا اس کا ہاتھ میرے بچے کے سر پہ تو رکھ دے۔ جو ہی میرے نبی کا دست اقدس اگر بیمار بچے کے سر پہ رکھ دیا جاتا تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، یہ معاملہ چلتا رہا، اور چلنے کے بعد اب جو ہے کیا معاملہ ہوا، دن بدن حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے سامنے میں ایک بھیڑ لگی رہتی تھی، جیسے ہمارے مولانا صاحب کے گھر کے سامنے بھیڑ رہتی ہے، دعا پڑھنے والی ایک بھیڑ لگی جنب غفیر۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کہا میں اپنی بکری کو دیکھوں، اپنے گھر گھرستی دیکھوں، یا صرف یہ کرتے ہوں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب پریشان ہوگی کب تک ان کو دیکھا جائے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر کے سامنے میں ایک حوض کھودا، حوض کھودنے کے بعد اس میں پانی ڈالا، اور پانی ڈالنے کے بعد میرے نبی کے پاؤں شریف کو اس پانی میں ڈبو دیا اور کہا اے قبیلہ بنو سعد کی عورتوں، تم میں سے جس کا بھی بچہ بیمار ہو جائے نبی کے تلووں کو دھوڑ دو، اس بچے کو پلا تو وہ شفا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جس کے تلووں کا دھونا ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اب جو بچہ بیمار ہوتا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آ کے اس حوض سے پانی اٹھا کے بچے کو پلاتے، بچہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اب پورے قبیلہ بنو سعد میں امن و سکون کی زندگی میسر ہو گئی، سب لوگ خوشحال ہیں، سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ادھر میرے نبی کی زندگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی ہے۔ میرے نبی کی عمر شریف جب 2 برس کی ہو گئی، یعنی 2 سال کی جب میرے آقا کی عمر شریف ہو گئی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے بہن اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ اور عرصہ، کچھ اور سال میں آپ کے شہزادے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے بہن آپ کی مرضی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ سے اجازت لے کر کے میرے نبی کو پھر لے آئے۔ اب میرے نبی کی عمر شریف کتنی ہو گئی؟ تقریباً بڑھتے بڑھتے جو ہے میرے نبی کی عمر شریف 2.5 سے 3 سال کی ہوئی۔ اب میرے نبی اس طرح بڑھتے ہیں، جو عام بچہ سال میں جتنا بڑھتا ہے میرے نبی دن میں اتنا بڑھتے تھے۔ عام بچہ جو مہینوں میں جو 10 سال میں بڑھتا ہے میرے نبی مہینوں میں بڑھ جاتے تھے۔ اب بچپن کے عالم میں اللہ کے نبی اتنی ہمت و شجاعت کے ساتھ نہ لڑکھڑا ہاتھ ہے نہ قلم ڈگمگا رہا ہے، ایسے چل رہے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ پریشان، میرے نبی کی جو معجزات دھیرے دھیرے ظاہر ہونے لگی، حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان۔ جب میرے نبی کی عمر شریف 4 سال کی ہو گئی تو میرے آقا نے کہا اے امی جان یہ بتاؤ میرا بھائی عبداللہ یہ روز صبح صبح کہاں جاتا ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا تمہارا بھائی عبداللہ بکریاں چرانا چاہتا ہے، بکریاں چرانے کے لیے جنگل جایا کرتا ہے۔ میرے آقا نے کہا امی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا اگر تو دوڑنا چاہتا ہے میں منع تو نہیں کر سکتی، تو اگر جانا چاہتا تو چلا جا۔ اب کچھ لوگ عقل کے پور یہ کہتے ہیں میرے نبی بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بکریاں چرانے کے پیچھے جو پس منظر ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ بکریاں چرانے کا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے معجزہ کیا ہے، کرامت کیا، اس کو دیکھیں۔ نبی کی عظمت کو لے دے کر کے کس طرح وہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کی عظمت بڑھانی چاہیے، گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ دوسری جب صبح ہوئی حضرت عبداللہ کٹ گھرے سے تمام بکریوں کو نکالا، اب بکریاں آگے کی، حضرت عبداللہ نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑا
بکریاں لے کر کے جنگل میں جانے کی کوشش کی. اب بکریاں آگے کی لیکن بکریاں چل نہیں گئی, اپنے جگہ پہ کھڑے. اب بکریاں آگے نہیں بڑھ گئی. حضرت عبداللہ ہاں کرے بکری کو, لیکن ایک بھی بکری آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کر رہی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا عبداللہ محمد کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے چلے جاؤ, بکریاں خود بخود پیچھے آ جائیں. گویا کہ جانوروں کو بھی علم ہے کہ نبی کے آگے چلا نہیں کرتے, لیکن یہ جو دو ٹانگ کے جو شخص ہے وہ کہتے ہیں نبی کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جانوروں کو علم ہے کہ یہ نبی ہے. اور جب میرے نبی جنگل پہنچ رہے ہیں بکریاں چرانے کے لیے, حضرت عبداللہ کی پوری نظر وہاں سے کھلی. جب میرے آقا آگے بڑھے بکریاں خود بخود عبداللہ اتنے عرصے سے چرا کر کے ہاں کہہ جا رہے تھے, لیکن آج کسی بکری کو کچھ آواز دینے کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ کا ذہن کھلا. اب وہ پورا صرف میرے آقا کو نوٹس کر رہے ہیں. بکریاں میرے آقا آگے, اس کے پیچھے عبداللہ, اس کے پیچھے بکری. عبداللہ کیا دیکھتے ہیں, جب جنگل میں جب میرے آقا تشریف لے گئے تو میرے نبی کا قدم جس جگہ پہ پڑتا وہ جگہ پورا موم بن جاتا, ملائم ہو جاتا. حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ ایک جھاڑ کے نیچے اللہ کے نبی دھوپ کی وجہ سے کھڑے ہو گئے. اس جھاڑ کا تنا, اس جھاڑ کی ٹہنی ادھر کی وہ پلٹ کر کے چھاؤ کر کے ادھر آ گئے. حضرت عبداللہ اور پریشان کرنے لگے کیا ہوا. اس طریقے سے یہ معاملہ دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ آ گئے. آ کر کے فوراً اپنی والدہ حلیمہ سے, امی جان میں نے عجیب عجیب معاملہ دیکھا ہے. حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا تو آج دیکھتا, میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں. اور کہا بیٹا یہ کسی سے بتانا نہیں. اب میرے نبی اسی طریقے سے عبداللہ کے ساتھ روز جنگل جاتے, اور جنگل جانے کے بعد میرے نبی جو ہی جنگل پہنچتے, جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں سب میرے نبی کی زیارت کے لیے آ جاتے. شیر بکریاں ایک جگہ چلنے لگی. نہ بکریاں شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہیں, نہ شیر بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے. یعنی میرے حضور کی زیارت, ان کے چہرے کی زیارت سے تمام جنگل کے جانور میرے نبی کی زیارت کرتے, اور سب شیر بکریاں ایک جگہ چلتی رہتی. یہ معاملہ سلسلہ چلتا رہا. جب میرے آقا کی عمر شریف 4 سال کی ہو گئی, اب ایک دن میرے آقا کو سنی بخار کی وجہ سے میرے آقا جنگل نہ جا سکے. کتنے دن؟ 3 دن. کتنے دن جنگل نہیں گئے؟ 3 دن میرے آقا جنگل نہیں گئے. جب 3 دن نہیں گئے, اور جب تک میرے آقا موجود تھے اپنے بچپنے سے لے کر 4 سال کی عمر تک, قبیلہ بنو سعد نے حضرت حلیمہ تو چھوڑو, کسی بھی خاتون, کسی بھی عورت کے بکریوں کو کوئی شیر نے نقصان نہیں پہنچایا تھا. لیکن میرے نبی 3 دن جب جنگل نہیں گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکریاں تھی, شیر اس کا کان پکڑ کر کے لے گیا. حضرت عبداللہ روتا ہوا بھاگتا ہوا گھر آیا. امی جان غضب ہو گیا, بیٹا کیا ہوا؟ امی جان ہماری جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکریاں تھی اس بکری کو شیر لے کر کے چلا گیا. حضرت حلیمہ پریشان, ایسا کیسے ہوا؟ غالباً 4 سال کا عرصہ گزر گیا, آج تک میری تو کیا کسی بھی قبیلے کی کسی کی بکری کو شیر نے نہیں لے گیا, لیکن آج میری بکری کو. حضرت حلیمہ جب پریشان ہوئی, میرے آقا اپنے بستر سے اٹھے. اٹھنے کے بعد کہا امی جان کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا ایسا معاملہ ہے. میرے آقا نے کہا چلو جنگل چلتے ہیں. عبداللہ کو کہا یہ بتاؤ کہ وہ شیر کدھر سے آیا تھا, کس راستے سے آیا تھا؟ عبداللہ نے کہا کہ ادھر سے آیا تھا. میرے آقا قریب ہے, قبیلہ بنو سعد کی تمام عورتیں ہیں, تمام مرد و زر ہے, حضرت حلیمہ ہے, حضرت عبداللہ ہے. میرے آقا اسی راستے سے جنگل تشریف لے گئے اور اونچے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے کہا یا ابا الحارث. اتنا جملہ کہا کہ جنگل کے جتنے شیر تھے تمام شیر میرے نبی کی زیارت کے لیے آ گئے. لاسٹ نے کیا دیکھا ہے, پورا شیر بکری کے کان کو پکڑ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں چلا آیا. میرے نبی نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ میری بکریاں ہیں, تم نے میری بکریوں کو اٹھا لے گیا. تو تمام جانور, اور میرے نبی جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں. حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھی. کتنے زبان؟ لینگویج کتنی؟ 7 لاکھ. اور ابھی دنیا میں کتنی زبان بولی جا رہی ہے؟ غالباً 13,000 بولیاں بولی جا رہی ہیں.
اور حضرت آدم کو کتنی 7 لاکھ، اور جو تمام آدم کی بھی جو نبی ہیں اسے کتنی زبانیں آتی ہوگی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور پورے قبیلہ بنی سعد کی عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ محمد اور جانور شیر کچھ بات کر رہے ہیں آپس میں، کچھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن وہ کون سی گفتگو ہو رہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے نبی نے گفتگو کی، بکری دیا، شیر چلے گئے۔ اب میرے نبی آئے، تمام قبیلہ بنی سعد کی عورتیں اکٹھا ہو گئی، جمع ہو گئے، بیٹے محمد یہ تو بتاؤ تم جانوروں سے کیا کلام کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں جانوروں سے یہ کہا کہ بتاؤ میری بکری کو کیوں اٹھا کے لے گئے؟ تو تمام شیر نے جواب دیا کہ آپ 3 دن سے جنگل نہیں آئے تھے اور 3 دن سے میں آپ کو دیکھا نہیں تھا، تو تمام جنگل کے جانوروں نے مشورہ کیا ہے اگر حضور کی دیدار کرنا ہے تو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کو اٹھا لے جاؤ، حضور چھڑانے آ جائیں گے، ہم زیارت کر لیں گے۔ جانور زیارت کر رہے ہیں حضور کی، اللہ اکبر۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معجزہ ظاہر ہو گیا، اب میرے نبی جب آ گئے، آنے کے بعد اب میرے نبی کی عمر شریف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جب میرے آقا کریم کی عمر 5 سال کی ہو گئی، کتنے سال کی؟ 5 سال کی، تو میرے نبی ایک دن جنگل میں تشریف فرما تھے، ایک پہاڑی کے اوپر اچانک حضرت عبداللہ روتا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گیا اور کہا امی جان بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ روتی ہوئی تڑپتی ہوئی جب باہر آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا مسکرا رہے ہیں، میرے آقا مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا محمد یہ تو بتاؤ کون آیا تھا؟ میرے آقا نے اپنے سینے کے بٹن کھول کر کے دکھایا تو میرے نبی کی سینے میں ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے کہا امی جان میں تو نہیں جانتا، 2 آنے والے آئے، آ کر کے میرا سینہ کو شک کیا اور اس کے اندر سے کچھ لیا اور ملا دیا۔ اے امی جان جب سے اس کے اندر کچھ ملا ہے مجھے بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اب اس کا ذکر قرآن کریم نے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت حلیمہ نے دیکھا نا اب وہ گھبرا گئی، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پورے قبیلہ بنی سعد کی عورتوں کو بلایا اور کہا دیکھو اب محمد کو میں ان کے حوالے ان کے دادا کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اب میں اسے نہیں رکھ سکتا، دوسرے کا بچہ ہے، کوئی معاملہ ہو گیا تو پریشانی بڑھ جائے۔ قبیلہ بنی سعد کی عورتیں تمام اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے اندر میں آ گئی، سب زاروں قطار ہونے لگے۔ اے حلیمہ سعدیہ میرا قبیلہ کتنا خوشحال تھا، کتنا ہم لوگ خوش تھے، کتنی خوشحالیاں تھی جب سے یہ آپ کے بیٹے محمد یہاں آئے ہیں، سب کے گھر میں خوشحالیاں تھی، کبھی قحط نہیں پڑا، کبھی کھانے پینے کے وعدے نہیں پڑے، سب بچے خوش تھے۔ اے حلیمہ سعدیہ اب اگر تم جا رہی ہو تو ہماری یہ خواہش ہے ہماری گود میں جو بچے ہیں ان تمام بچوں کے سروں پہ اس محمد رسول اللہ کا دست شوق ذرا رکھ دو۔ قبیلہ بنی سعد کی جتنی بھی عورتیں آئی تھی اور جس کے گود میں بچہ موجود تھا ان تمام بچوں پہ میرے نبی نے اپنا دست شفقت پھیرا۔ تو اور بیان کرتے ہیں جس کے سروں پہ میرے آقا نے اپنے دست شفقت کو پھیرا تھا، جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا وہ تمام بچے بڑے ہوئے سب نے اسلام قبول کیا تھا، ان سب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ لے کر کے جب واپس ہوئے سوئے مکہ تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک کنویں کے پاس ایک خاتون زارو قطار ہو رہی ہے، بلبلا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا بہن کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگا بہن کیا بتاؤں، میرے گود میں میرا ایک بچہ تھا، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان کانٹا بن گیا تھا، میں کنویں کے قریب جا کر کے میں نے سوچا کہ پانی کس طرح باہر نکالا جائے تاکہ میرے بچے کا پیاس بجھ جائے۔ جو ہی میں کنویں کے قریب گیا، قریب جانے کے بعد میرا بچہ اچانک میرے گود سے اچھلا، میری گرفت کمزور پڑ گئی، میرا بچہ کنویں میں چلا گیا، کہیں میرا بچہ مر نہ جائے، میں نے اگر کود کے اپنی جان نہ دے سکتی ہوں لہٰذا میری تو مدد کرو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے آقا کو بلایا بیٹا محمد ادھر آؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قصہ بتایا گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے قریب تشریف لے گئے۔ اب تشریف لے جانے کے بعد میرے آقا نے اپنے لعاب دہن یعنی تھوک لعاب دہن لیا اور اس کنویں میں ڈال دیا
تو اس کنویں میں ڈالنا تاکہ ایک لہر آ گئی اور موجوں کے طغیان میں وہ بچہ اوپر آ گیا. وہ عورت اپنے بچے کو لے لیا. وہ خاتون کہنے لگی اے خاتون یہ تو بتاؤ میری بہن یہ کوئی بچہ لے کر کے چل رہے ہو یا کوئی فرشتہ لے کر کے چل رہے ہو؟ کہنے لگا تو صرف ایک دیکھا ہے میں تو ہزاروں دیکھ کر کے آ رہی ہوں. اب یہاں پہ مورخین بیان کرتے ہیں میرے آقا نے اس کنویں میں لعاب گرم کیوں ڈالا؟ انگلی کا اشارہ کرتا یا صرف اشارہ کرتا یا صرف ٹھہر جاتا بچے اوپر آ جاتا؟ تھوک ڈالنے کی کیا وجہ تھی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کنواں مکے کے مسافرات میں کوئی دوسرا کنواں موجود نہیں تھا اور جو لوگ مسافر جو قافلہ ادھر سے گزرتے پانی کی انہیں جب ضرورت ہوتی اس کنویں کے قریب زیادہ تو ضرور تھا پانی نکالتا بھی تھا لیکن اس کنویں کا پانی اتنا کھارا تھا کہ شدت کا پیاس کا بھی آدمی گھونٹ لے اور پانی پھینک دے لیکن میرے نبی نے جب لعاب دہن ڈال دیا وہ پانی اتنا میٹھا ہو گیا شہر سے زیادہ میٹھا ہو گیا. اب جو لوگ ادھر سے جاتے اس پانی کے کنویں کے پانی سے سیلاب ہوتے جاتے تھے. میرے نبی نے لعاب دہن ڈال دیا تو کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو لے کر کے جب مکے کے قریب پہنچی ایک منزل دور رہ گیا. حضرت حلیمہ نے محمد کو ایک جھاڑ کے سائے میں رکھا. اس کے بعد وہ کچھ اپنی ضرورت کے لیے جب گئے جب ادھر سے وہ آ کے دیکھتے ہیں تو محمد رسول اللہ وہاں سے غائب ہے یعنی میرے آقا وہاں موجود نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ صاحب قطار ہونے لگی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا یا پھر معاملہ کیا ہو گیا؟ یہ عبد المطلب کی امانت ہے آمنہ کا رفت جگر ہے عبداللہ کا لال ہے بڑی محنت و مشقت سے میں نے اسے پالا تھا یہ بچہ گیا کدھر؟ رونے لگی چلانے لگی جب تک ایک قبیلے ایک مکے کا ایک شخص ملا کہنے لگا اے خاتون تو روتی کیوں ہے؟ کہنے لگا میرا بچہ یہاں موجود تھا ابھی غائب ہو گیا. سنو اس جنگل کے اندر چلو میرا ایک معبود ہے میرا خدا ہے تم اس کے سامنے کھڑی ہو کر کے مانگو گے تو تمہیں تمہارا بچہ مل جائے گا. بہت بڑا بت موجود تھا اس جنگل کے اندر. وہ کہنے لگا اس بت کے سامنے میں تم کہو کہ میرا بیٹا مل جائے تو تمہارا بیٹا مل جائے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ اس بت کے قریب کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میرا بیٹا محمد جہاں کہیں ہے ذرا اس کا راستہ بتا دے. اور بت پھٹا اور آواز آئی تو کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ اس محمد کے بارے میں. وہ کبھی غائب نہیں ہو سکتا ہے وہ دوسروں کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے نہ کہ غائب ہونے کے لیے آیا ہے. قرآن کریم نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اے محبوب ہم نے آپ کو ایک راستہ دیا دکھانے کرانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگل سے نکل پڑے تو مورخین بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل اسے مل گیا. ابو جہل نے کہا بچہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں. تو ابو جہل اس وقت ابو جہل اس کا نام نہیں تھا ابو الحکم تھا. کیا نام تھا اس کا؟ ابو الحکم نام تھا. تو ابو جہل جو ہے میرے آقا کو لیا اور اونٹ پہ بیٹھا اور میرے آقا کو پیچھے بیٹھا لیا. اب اس کی اونٹ خود کی اونٹ ہے اب آگے نہیں بڑھ رہی. ابو جہل پریشان اونٹ میری ہے سوار میں ہوا ہوں لیکن یہ چل کیوں نہیں ابھی تو ٹھیک تھی. جب ابو جہل نے میرے آقا کو آگے کیا تو اونٹ چلنے لگی. اب ابو جہل کو بھی معلوم ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتا چلا کہ خیر و عافیت کے ساتھ محمد کسی طریقے سے عبد المطلب کے پاس پہنچ چکے ہیں. جب حضرت حلیمہ میرے آقا کے دادے کے گھر پہنچا تو اس قبیلہ بنی سعد کی جتنی عورتیں بڑے بڑے رئیس خاندان مالدار کے بچوں کو لے کر کے گیا تھا انعام و اقرار کی لالچ میں. جب حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو محمد اور رسول اللہ کی خدمت کی عوض میں 1000 اونٹ تحفے میں دیا. کتنے ہزار دی؟ 1000 اونٹ تحفے میں دیا اور 50 رطل سونا تحفہ دیا. کتنا سونا؟ 50 رطل سونا. یعنی سب سے زیادہ انعام و اکرام سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو نوازا گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ اب غریب نہیں وہ مالدار ہو گئے. وہ مالدار ہو گئی اور جب اپنے گھر گئی تو قبیلہ بنی سعد کی سب سے زیادہ مالدار خاتون بن گئی. اب میرے آقا جو ہے اپنے والدہ ماجدہ کے
چادر کے سائے تلے پل رہے ہیں جب میرے نبی کی عمر شریف 6 سال کی ہو گئی. کتنے سال کی ہوئی؟ 6 سال کی ہو گئی تو میرے آقا اپنے والدہ کے ساتھ جا رہے تھے. کہاں؟ مدینہ شریف اپنے ننیال. تو راستے میں ایک مقام ابوا ہے. مقام ابوا میں حضور کی والدہ کا اچانک مزاج خراب ہوا اور وہیں پہ حضرت آمنہ کا وصال پر انتقال ہو گیا. یعنی آپ کا والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا وہیں پہ قبر تھا، لیکن ان یزید پلید حکومت نے حضور کی والدہ کی قبر کو بھی ڈھا دیا، صحابہ کی قبر کو ڈھا دیا. نہ جانے کتنا ظلم کیا. اللہ انہیں ہدایت دے. تو بہرے گئے 6 سال کی عمر میں میرے آقا کی والدہ اس دنیا سے چل دی. اب میرے نبی حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہے. حضرت عبد المطلب اتنا پیار کرتے ہیں میرے نبی کو، جب تک میرے نبی کو کھانا نہ کھلا دیتے حضرت عبد المطلب نہیں کھاتے. جب تک انہیں پانی نہ پلاتے خود نہ پیتے تھے. بڑی محبت پورے مکے میں مشہور ہو گیا کہ ایسا دادا اور پوتے کی محبت ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. حضرت عبد المطلب جب میرے آقا کی عمر شریف 8 سال کی ہو گئی، حضرت عبد المطلب کا جاگنے کا وقت آیا. اپنے تمام بیٹوں کو بلایا. ابو لہب آیا، حضرت عباس آئے، حضرت ابو حمزہ آئے، حضرت ابو طالب آئے. چاروں آ گئے. کہنے لگا بیٹا اب میرے جاگنے کا وقت آ گیا ہے. یہ میری امانت محمد رسول اللہ ہے، یہ محمد ابن عبداللہ ہے. اس کی امانت داری کون ذمہ داری لیتا ہے؟ سب سے پہلے ابو لہب نے کہا میں لیتا ہوں. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نے. حضرت حمزہ نے کہا کہ میں لیتا ہوں. آپ نے بھی کہا آپ نے. حضرت عباس نے کہا تو عبد المطلب نے کہا تو کثیر العیال ہے. اتنے میں حضرت علی کے باپ حضرت ابو طالب نے کہا میں ذمہ داری دو. میرے آقا کے دست شفقت کو حضرت عبد المطلب نے حضرت علی کے باپ ابو طالب کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹا اس کا خیال رکھنا. اب 8 سال کی عمر شریف میں میرے حضور کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. اب میرے نبی صاحب کا قطار ہو گئے. ابھی 6 سال کی عمر میں ماں کے جانے کا غم تھا اور جو دادا جو بچپن سے انگلی پکڑ کر کے کھلاتے تھے گھماتے تھے جس سے بڑی محبت تھی انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں تھا. اس وقت اللہ کے نبی نے اپنے دادا کو مٹی دیا. زارو قطار رونے لگے. اب ان کی پرورش حضرت ابو طالب حضرت علی کے باپ کے پاس ہو رہی ہے. اب میرے نبی کی عمر شریف اب 12 سال کی ہو گئے. اب 12 سال کی عمر شریف جب ہوئی تو پورے مکے میں ایسا امین اور صادق بن کر کے چمکا کہ پورے مکے کی مائیں اپنے بچوں کو کہا کرتی ہے جب تم چلا کرو تو محمد کی طرح چلا کرو، جب تم بیٹھا کرو تو محمد کی طرح بیٹھا کرو، جب تم بڑوں سے بات کیا کرو تو محمد کی طرح بات کیا کرو. یعنی حضور کی مثالیں اپنے بچوں کو دینے لگے. حضور کی خوبصورتی کا مثال، بات چیت کا مثال. اب آخرکار میرے آقا کی عمر شریف 14 سال کی ہو گئی تو میرے آقا نے حضرت ابو طالب سے فرمایا چچا جان اب آپ بھی اخراجات بڑھ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو میں بھی آپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹاؤں گا. حضرت ابو طالب نے کہا بیٹا میں اجازت کیا دوں، اگر تو چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. تو جب حضرت ابو طالب اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے جب مصر کی طرف پہنچے، اب کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا بھی موجود ہیں، قافلے کے تمام لوگ موجود ہیں. موجود ہونے کے بعد ایک گرجا گھر میں سب لوگوں نے پکا لی. ایک گرجا گھر میں سب لوگ جا کر کے رکے. اتنے میں اس گرجا گھر کا جو پادری تھا، جو عیسائی تھا، وہ کہنے جب میرے نبی کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تو کہنے لگا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے. تو کسی نے اس کا نام بتایا، کسی نے کہا ابو طالب. حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا یہ بچہ تمہارے ساتھ. کہنے لگا بولے دیکھو جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کو لے کر کے واپس چلے جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے. وہ عیسائی پادری کہتا ہے ابو طالب اس بچوں کو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے لے جاؤ. بولے کیوں، کیا معاملہ ہے؟ بولے میں دیکھ رہا ہوں اپنی کتابوں میں اور میں دیکھ رہا ہوں آخری نبی ہونے کی تمام نشانیاں اس بچے میں موجود ہے. اگر کوئی یہود و نصارہ دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی. حضرت ابو طالب نے اونے پونے کر کے اپنے بال کو وہیں بیچا اور فوراً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ المکرمہ واپس آ گئے.
اب میرے نبی کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے. القصہ مختصر، اگر میرے نبی کے 12 سے لے کر 40 سال اور 63 سال زندگی کے اگر بیان کیا جائے 2 راتیں کم پڑ جائے گی. القصہ مختصر، میرے نبی کے اعلان نبوت کے بعد ایک واقعہ سماعت کریں، انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی. میرے نبی اعلان نبوت کے بعد ایک ہرن کو ایک شکاری نے شکار کر لیا اپنے جانور کے ساتھ، لیکن وہ ہرنی کے 2 بچے موجود تھے چھوٹے چھوٹے. جب وہ ہرنی قید میں آ گئے، قید میں آنے کے بعد جو ہے وہ بلبلا رہی تھی. میرے آقا کا جب گزر ہوا، وہ ہرنی میرے آقا کے قدموں میں آ کر کے عرض کرنے لگی کہ مجھے اجازت لے کر کے، ان سے اجازت لے کر کے مجھے کچھ لمحہ دیا جائے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی. کون کہنے لگی؟ ہرنی. اس سے حضور سے جب حضور سے بات ہو گئی تو حضور نے اس شکاری سے کہا کہ دیکھو، جس ہرنی کو تو اپنے شکار میں لیا ہے، اصل ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چاہتی ہے کہ تم کچھ لمحہ انہیں دے دو تاکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آ جائے. وہ پریشان ہو ہنسنے لگے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ جانور بھی قید سے رہا ہونے کے بعد کبھی قید میں آتی ہے؟ حضور نے کہا کسی کا تو نہیں معلوم، البتہ اس ہرنی کے بارے کی ضمانت میں لیتا ہوں، اس ہرنی کی ضمانت میں لیتا ہوں، تو میری ضمانت میں سے ضمانت دو، میں ذمہ دار ہوں. وہ شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب ادھر ہرنی اجازت مل گئی، ہرنی گئے، اپنے دونوں بچوں کو پیار کیا، دودھ پلائی. جب وہاں سے آنے لگی، ان کے بچے ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے. ہرنی نے کہا بچے تم یہی رہو، مجھے کسی سے وعدہ کر کے آئی ہوں، مجھے جانا بھی ہے. لیکن بچے نے کہا تم اکیلے نہیں، میں بھی جاؤں گا، میں بھی تو دیکھ لوں آپ کس سے وعدہ کر کے آ رہے ہیں. ابھی تک یہ پریشان تھا. کہا آپ تو کہہ رہے تھے وہ ہرنی دوبارہ میرے قید میں آ جائے گی، اتنا وقت گزر گیا ابھی تک نہیں آیا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تو دیکھتے ہیں کہ ہرنی اکیلی نہیں، اب دونوں بچوں کے ساتھ چلی آ رہی ہے. میرے آقا نے کہا کہ یہ دیکھ، پہلے ایک ہرنی شکار تھا، اب اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہو گئے. اب اس نے کہا اس ہرنی کو قید میں نہیں لینا ہے، پہلے اپنے قدموں میں رکھو، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو. تو میرے نبی کے اتنے معجزات ہیں، اگر ان کے ایک ایک معجزات کو بیان کر دیا جائے تو راتیں تمام ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کے معجزات ختم نہیں ہوں گے. تو ہم نے آج کی تقریر سے یہ سیکھا ہے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی بڑے دھوم دھام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ منائیں گے، اور حضور کا میلاد ہر حال میں کریں گے. ہماری جان چلی جائے لیکن حضور کی میلاد منانا کبھی نہیں چھوڑیں گے. حضور کی تاریخ ولادت جب بھی آئے انشاءاللہ عز و جل ہم خوشی منائیں گے. ہم اپنے گھروں پہ لائٹ کا انتظام کریں، اپنے گھروں میں چھتوں میں جھنڈے لگائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اگر جو صاحب استطاعت ہے غریب بچوں کی شادیاں کرائیں. آپ کا بھائی کمزور ہے، مالی امداد کریں. آپ کے معاشرے میں کو کمزور ہے، اس کا سہارا بنے. اور اتنا ہی نہیں، مسجد میں، مدرسوں میں غریب نانا طلبا کو جس طریقے سے بھی ہو سکے آپ حضور کی میلاد کی خوشی میں آپ اسے کرتے رہیں. حضور کی ہم میلاد منائیں گے انشاءاللہ عز و جل، ان کا فائدہ پہنچے گا. میں نے حدیث کی روشنی میں جمعہ میں کہا تھا، ابو لہب حضور کا چاچا ہے لیکن سڑا ہوا کافر ہے. حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی غلام کو آزاد کر دیا تھا انگلی کے اشارے سے. مرنے کے بعد اس انگلی کے چوسنے سے ان کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور ان کو راحت ملتا ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کوئی راحت ملا تو ابو لہب کا بیان، انہوں نے کہا مجھے کوئی راحت تو نہیں ملا، لیکن جب میں اس انگلی کو چوستا ہوں اس کے چوسنے سے میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور مجھے بہت راحت ملتا ہے. ابو لہب جیسا سڑا ہوا کافر اگر میری نبی کی پیدائش کی خوشی میں اتنا کرے، وہ جہنمی کے عذاب میں کمی ہو جائے. ہم کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہیں، اگر نبی کی ولادت میں خوشیاں منائیں تو انشاءاللہ بروز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آغوش میں لے کر کے ہمیں جنت میں جائیں گے. حضور کا میلاد منائیں اور حضور کا میلاد بڑے ادب و احترام کے ساتھ منائیں، اور حضور کے لیے اپنی جان کو ہمیشہ حاضر رکھیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ کان ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ پیر ہو، جتنی بھی نعمتیں
لیکن کسی بھی نعمت کا احسان رب نے نہیں جتایا. کبھی بھی رب نے یہ نہیں کہا میرے بندے میں نے تمہیں بولنے کی طاقت دی, پکڑنے کی صلاحیت دی, چلنے کی قوت بخشی, آنکھوں کو دیکھنے کی روشنی دی, میں نے تم پر احسان کی کبھی نہیں کہا. لیکن جب رب نے میرے نبی کو بھیجا تب کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے تم میں ایک رسول بھیج کر تم پہ احسان کیا. جب رسول کو بھیجا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے بڑی جو رب کی نعمت ہے وہ حضور کی شکل میں ہے. جب حضور کی تاریخ ولادت آئے انشاءاللہ عز و جل ہم خوب پیمانے کے ساتھ حضور کی میلاد منائیں گے, ان کی پیدائش کی خوشی منائیں گے. اور کیوں نہ منائیں بھی, حضور خود اپنا میلاد مناتے تھے, ہر ہفتہ مناتے تھے. بروز مشبہ پیر کے دن اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے ہر پیر کو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میری تاریخ پیدائش ہے. کیا کہا؟ اس دن میری تاریخ پیدائش ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. حضور اپنا میلاد ہر ہفتے منائے اور ہر امتی ہم اگر سال میں ایک بار منائے تو بدعت ہے. تو ہم ہر لمحہ ہر وقت حضور کا میلاد منائیں گے, لیکن اور جلوس کی شکل میں انشاءاللہ عز و جل جلوس میں جائیں. جلوس میں جانا ناجائز نہیں ہے, جلوس میں جانا مستحسن ہے اور ثواب ہے. ابھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ فرض ہے یا واجب ہے, فرض واجب نہیں کہ آپ اگر نہیں جائیں گے تو گناہ ہو جائیں گے, لیکن یہ حضور کی جلوس میں آپ جائیں گے تو آپ کی محبت معلوم پڑتا ہے. دیکھو جس سے جس کو محبت ہوگی وہ پتا چلا ہے کسی کو ریموٹ دینے کی محبت ہے ان کے جلوس کے پیچھے بھاگتا ہے, کسی کو کسی یار سے محبت ہے پتا چلا مرنے بڑی اس کی ریلی نکلتی, بچہ یہاں موجود ہے بس سنا کیا ریلی نکلنے ہے آنے والے ہیں چل اب ان سے محبت ہی تو ہے, محبت ہے یا تو پھر پیسے کھلانا چاہیے, یہ دو ہی تو ہے. جب تو دنیا دار کی ریلی میں جا سکتے ہو, یہ تو کائنات کا سردار ہے, اس کی جلوس میں شرکت کریں. جلوس محمدی 19 تاریخ 9 مہینہ 2024 بروز جمعرات کو جامع مسجد سے لے کر عالم پلی درگاہ تک جائے گی. لیکن تمام نوجوان سے ایک معتبرانہ گزارش ہے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ نبی کی نعت پڑھتے, نبی کا نعرہ لگاتے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ سنجید کی ماحول کے ساتھ آپ جلوس میں شرکت کریں. جلوس میں شرکت کرنا اس لیے ضروری ہے ابھی جس طریقے سے موجودہ حالات ہمارے لیے جو موجود جس طرح ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھا ہو کر کے جتنے بھی فرقے والے ہوں ہر مکتب فکر کو میں دعوت دیتا ہوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے نام پہ آپ جلوس میں شرکت فرمائیں اور انشاءاللہ حضور پر درود پڑھتے ہوئے نعت پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آپ جائیں. اس کی برکت بھی ملے گی, اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ الرحمن. اور اس کے علاوہ جلوس محمدی میں جو خرافات ہو رہے ہیں, نوجوان بچے بھی اور جو ان کے ذمہ دار بھی, ان سے بھی میری گزارش ہے وہ خرافات نہ ہونے دیں. جیسے پٹاخے کا پھڑانا, اس کے بعد ڈی جے میں وہ ریمکس والی نعت لگا کر کے اچھلنا کودنا, یہ سب ناجائز و حرام ہے, اس لیے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. جلوس میں آپ ایسا فعل استعمال نہ کریں جہاں پہ جلوس کا اشتہی ختم ہو جائے. جلوس کا مطلب یہ ہے حضور کی نعت پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے سادگی کے ساتھ آپ جلوس میں شرکت کریں. یہ ثواب ہے, یہ جائز ہے, مستحسن ہے. اتنا کریں گے انشاءاللہ, سب لوگ کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ اتنا کریں گے. ایک کام اور کرنا ہے آپ کو, وہ کام یہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم اتنا محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میری آنکھوں کی. اب نماز کا نام سے سب کا ملک بدل گیا, ابھی سب کو مزہ آ رہا تھا, پھر یہ بول صاحب نماز پڑھنے کو بول رہے. جب تک میں اصلاح نہیں کرتا مجھے سکون نہیں ملتا ہے. تو اللہ کے نبی نے جس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہو تو کیا ہم حضور کی ٹھنڈک نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ ضرور بنیں گے. ہر امتی چاہے گا کہ ہم حضور کا ٹھنڈک بنیں, ہر امتی چاہے گا کہ ہم رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنیں, بالکل بنیں گے. کیسے؟ نماز پڑھ کر کے. نماز آپ کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں, چاہے جلوس نکالے تو نماز پڑھ کے نکالے, جلوس ختم کرتے تو نماز پڑھ کے, لیکن نماز کو کبھی ترک نہ کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا نماز کی شکل میں,
وہ سب سے بڑا تحفہ ہم کو رب نے ہم کو آقا نے دیا ہے، تو نبی کی اس تحفے کو ہم قبول کر کے ہم ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے اور حضور سے بلوث و محبت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔